السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. میرے بھائیو، اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے وہ اصول پیش کر دوں جن پر امت مسلمہ کی سعادت، کامیابی، کامرانی موقوف ہے. اگر ان 4 اصولوں میں سے اگر آپ اور ہم کسی اصل سے انحراف کریں گے، اسی حساب سے آپ کی زندگی میں تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. اور یہ اصول ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں تاکہ ان اصول سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش نہ کریں. آئیے باختصار شدید، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور یہ جملہ بار بار آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، کیا مقصد ہے؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، لیکن پڑھنے کے بعد اگر آپ نے اس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا، اس کے مطالبات اور ڈیمانڈز پورے نہ کیے، تو اس کلمہ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ظاہر سی بات ہے، یہ ایگریمنٹ ہے اللہ کے ساتھ. یہ صرف منہ کی بولی نہیں کہ جب چاہا لا الہ الا اللہ کہا، جب چاہا محمد رسول اللہ کہا اور زندگی اس کے خلاف گزرے گی تو یاد رکھ لیجئے اس کلمے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی لوگوں نے ایسے ہی کلمہ پڑھا. اللہ نے فرمایا پہلے پارہ کے پہلے پیج میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ہاں جی دھوکہ نہ کھانا، یہ مومن نہیں، یہ پڑھ کر کے تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں. جی يُخَادِعُونَ اللَّهَ، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. لیجیے، تو منہ سے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک آپ کلمے کے مطابق عمل نہ کیجیے، اس کے تقاضوں پر عمل نہ کیجیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلمے کا تقاضا ہے کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا ہے؟ کلمے کا پہلا تقاضا یہ ہے، ایک اللہ رب العالمین سے محبت کی جائے، اور وہ محبت جس محبت پر کوئی محبت غالب نہ آئے. جی، اور اسی لیے اللہ نے سورہ بقرہ ہی میں دوسرے پارہ میں اہل ایمان کا طریقہ بتایا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ سخت محبت اللہ سے کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ اب یہ محبت آپ کے اندر ہے یا نہیں، ہمارے اندر ہے یا نہیں، ہر آدمی ٹٹول لے. آئیے ٹٹول لیتے ہیں. 5 نمازیں اللہ نے دی ہیں، دی ہیں کہ نہیں دی ہیں؟ آپ کا کوئی اختلاف تو نہیں نا اس میں؟ چلیے، 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ نہیں ہے نا؟ کوئی شک ہے؟ کسی عالم کا اختلاف ہو اس میں؟ نہیں ہے نا؟ اب آئیے، ابھی دیکھیے ماشاءاللہ 600 آدمی اس بلدیہ کی رہائش میں ہیں. کتنے سو ہیں؟ ہوں گے 600 کی نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، زیادہ ہوں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 600 آدمی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، عاشق مصطفیٰ کے دعوے دار ہیں کہ نہیں؟ کیا اس محبت اللہ نے، اس محبت رسول نے ان کو مسجد کی طرف بھیجا؟ اگر بھیجا، ہم ایماندار ہونے کی گواہی دیں گے، سرٹیفکیٹ لے کے جائیے. اور اگر صرف منہ سے کہتے رہے اور اس کے باوجود عمل نہ کر سکے، ایسا ایمان ان کے پاس نہیں جو مسجد تک بھیج سکے، تو بھلا بتائیے ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ شکایت تو رب سے ہے، لیکن ایسے لوگوں تک یہ آواز پہنچائیے کہ اہل ایمان کھانا پکانے کو ترجیح نہیں دیتے، کپڑے دھونے کو ترجیح نہیں دیتے، اہل ایمان روٹی کو اور ہانڈی کو ترجیح نہیں دیتے، گپ شپ کو ترجیح نہیں دیتے، انٹرنیٹ پر فیس بک کو ترجیح نہیں دیتے. کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. جی، ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے اور وہ کسی نماز کو چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، تو مجھے بتا دیا جائے پھر کون سی محبت اللہ سے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اللہ اکبر. آپ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ کس میں؟ نماز چھوڑنے میں کہ نماز پڑھنے میں؟ نماز پڑھنے میں. سبحان اللہ. بھائیو، یہ شکایت ہوگی
آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر انداز میں کاٹا جا رہا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بدعمالی کا نتیجہ ہے، بے ایمانی کا نتیجہ ہے۔ کھاتے ہیں اللہ کا، غیروں کو پکارتے ہیں، غیروں سے دعا مانگتے ہیں، غیروں سے مشکل کشائی کے لیے یاد کرتے ہیں، غیروں کو حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں پڑھا تھا فاتحہ کے اندر؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیوں کہا تھا آپ نے؟ غور کیجئے، یہی تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا، یہی تقاضا ہے کہ جو کچھ بھی زندگی کے احوال ہوں آپ اللہ رب العالمین سے کہیے، اگر وہ پورا نہ کرے تو اللہ کہنا چھوڑ دیجیے گا، پورا نہ کرے تو اللہ کہنا، چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں جی، یہ تو اللہ کی خوبی ہے۔ ایک مسجد میں ہم نے دیکھا ایسے بینر لٹکا ہوا تھا، آج سے 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہا کہ دیکھیے اللہ کرم والا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کریم میں صفات آئی ہیں، اللہ کرم والا ہے۔ وہ کون سا کرم والا ہو سکتا ہے کہ کہے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں دعا کروں اور وہ قبول نہ کرے؟ میں آپ سے کہوں آپ مانگیے مجھ سے اور آپ نے مانگ لیا مجھ سے اور میں آپ کو نہ دوں نکال کر کے، تو یہ میرا کہنا غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غلط ہوگا۔ اللہ کرم والا ہے، اللہ رحم والا ہے، ہم اس کے در کو چھوڑ کر دوسرے دروں کو دستک دیتے ہیں۔ بھلا بتائیے اللہ کے علاوہ کون ہے جو قیامت کی صبح تک آپ کی کوئی چیز پوری کر سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہی تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا، اور یہی تقاضا ہے آگے محمد الرسول اللہ کا۔ ان کی تعلیمات یہی ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ترمذی کی روایت ہے، جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ لیجیے آئیے، یہ پہلی چیز ہے ایمان۔ صحیح ایمان ہو، صحیح عقیدہ ہو تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ آئیے ایک آیت میں پیش کر دیتا ہوں سورہ نور کے حوالے سے۔ اللہ نے اہل ایمان سے 3 وعدے کیے ہیں۔ کتنے وعدے؟ 3 وعدے کیے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، زمین میں خلافت قائم کر دے گا، دین کو مضبوط کر دے گا، امن و امان نافذ کر دے گا۔ ایک کام کر لو، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، بس ایک کام تم کرو، 3 کام ہم تمہارا کریں گے۔ یہ ہے ایمان والا۔ ایمان والے کا تقاضا کیا ہے؟ آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ سے امیدیں لگائیے، جو کچھ بھی دنیا کے مشکلات ہوتے ہیں اللہ کو یاد کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل دور کرنے پر قادر ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی نا۔ دوسری بات، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تقوی کون اختیار کرے گا؟ جس کا عقیدہ، جس کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ یہ بنیاد ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ بھی یاد رکھیے، اللہ کو یاد رکھیے، بھلائیے نہیں۔ ایک چیز ہو گئی، اللہ کا شکر بجا لائیے، ناشکری نہ کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، نافرمانی نہ کیجیے۔ یہ 3 باتیں پائی جائیں گی تو آپ نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اللہ کا حق ادا کر دیا، اللہ کا شکریہ آپ نے ادا کر دیا، اللہ کا تقوی آپ نے اختیار کر لیا جس طرح اختیار کرنے کا حق ہے۔ وہ کتنا معروف فرمان ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، ذرا آپ لوگ بھی یاد رکھیے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا، ابو ہریرہ ہم قرآن میں بار بار سنتے ہیں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور یہی شریعت کا مطلوب ہے، مقصود ہے، 5 وقت صرف نماز کافی نہیں ہے۔ کہا یہ تقوی کیا ہے؟ یہ ابو ہریرہ بڑے عالم تھے صحابہ میں سے۔ کہا سنو جی، ایک مثال دیتا ہوں میں۔ کہا جنگل جاتے ہو؟ کہا جنگل تو جاتے رہتے ہیں۔ جب کانٹے دار درخت ہو تو کیا کرتے ہو؟ کانٹے دار درخت ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا سمپل سا طریقہ ہے، آسان سا طریقہ ہے، اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا یہی تقویٰ ہے۔ کیا کہا؟ ہر برائی سے، ہر فحاشی سے، ہر بدعت سے، ہر شرک سے، ہر شبہات سے دامن بچا لیجئے، ایمان پر، عقیدے پر، عبادات پر گامزن ہو جائیے، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہی ہے۔ اور اسی لیے بار بار اللہ نے قرآن میں جو کچھ بھی جنت کی نعمتیں جہاں پر بھی بیان کی ہیں، ان المتقین ان المتقین ان المتقین، یہ نہیں کہا کلمہ پڑھنے والوں کو ہم دیں گے، نہیں کہا متقیوں کو دیں گے، چونکہ تقویٰ مطلوب شریعت ہے، تقویٰ مطلوب مصطفیٰ ہے، اور اسی پر گامزن رہے سارے صحابہ کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر خطبے کے اندر بھی تقریباً یہی جملہ کہا کرتے تھے، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ 2 باتیں ہو گئیں، اب تیسری بات کی طرف آئیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جی ہاں،
ایسا نہیں کہ 4 دن کیجئے اس کے بعد چھوڑ دیا، رمضان گزرا اس کے بعد سو گئے، جیسا ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے۔ دیکھنا لیجیے رمضان میں ماشاءاللہ مسجد بھر جاتی ہے، جیسے رمضان جاتا ہے مصلی بھی جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کو دھوکہ دینے والے مصلی ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ نہیں، خبردار، عبادت کرنی ہے موت تک۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی عبادت کیجئے موت تک، رمضان تک نہیں، موت تک اللہ کی عبادت کیجئے گا تو کامیاب ہو جائیے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ آدمی اطمینان و سکون کب محسوس کرے گا؟ کہا سنو، جب پہلا قدم جنت میں داخل ہو جائے تو ایمان محسوس امن و امان محسوس کرے گا، اطمینان محسوس کرے گا۔ تو جب تک آپ جنت میں نہیں پہنچ جائیں گے، اطمینان ہے بندے مومن کو؟ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اہل ایمان کی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ اللہ اکبر، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، دل کانپ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ جی دیتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ رد تو نہیں کر دے گا۔ یہ خوف ہے اللہ رب العالمین سے، اور امید بھی لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ دونوں باتیں ہونی چاہیے، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ اور یوسف علیہ السلام کی دعا آپ کے سامنے اگر پیش کر دوں، فاطر السماوات والارض، آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو میرا دوست ہے، غمخوار ہے، کارساز ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ کون؟ یوسف علیہ السلام۔ ہم نہیں کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے ہیں، ایک بڑے نبی اور رسول دعا کر رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے وفات دینا، کس پر؟ اسلام پر۔ کس پہ وفات دینا؟ بتائیے یوسف علیہ السلام کو کیا خطرہ تھا؟ ان کے بارے میں کیا 1% بھی شک ہے کہ اسلام کے علاوہ پر موت آئے گی؟ کیا سبق دے کے گیا آپ کو؟ ہر بندہ مومن عاجزی کا شکار ہوتا ہے، وہ تواضع کے اندر ہوتا ہے کہ پوری زندگی تو ہم نے گزار دی ہے اسلام پر، ایمان پر، قرآن پر، صحیح عقیدے پر، عبادات پر، لیکن پتہ نہیں موت کس پر آئے گی۔ وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیے دعا کر رہے ہیں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو استقامت اختیار کیجئے گا تو اللہ اسی پر موت دے گا۔ اگر زندگی میں انحراف کے شکار ہوں گے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی جیسے تیسے کر لیا، من چاہی نماز، من چاہا روزہ، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی ایسے لوگوں کو کامیابی سے نہیں نوازتا ہے۔ اور آخری چیز آئیے، جو چوتھی چیز تھی کامیاب زندگی گزارنے کے اصول میں سے، کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے، قرآن اور سنت ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے بازی نہ کرنا ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت ہے؟ نہیں، پوری دنیا کی بات میں کر رہا ہوں۔ کوئی طاقت نظر آتی ہے آپ کو؟ کوئی بھی طاقت نہیں۔ کوئی کسی پارٹی کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی کسی پارٹی کا ساتھ دے رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا حق تھا قرآن و سنت کا ساتھ دینا، نہیں تھا؟ اگر اس کا ساتھ دے ہر مسلمان مل جل کر کے، میں سمجھتا ہوں اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ لیکن آپ ادھر بلاتے ہیں، وہ ادھر بلاتے ہیں، یہ ادھر بلاتے ہیں، آدمی کدھر جائے گا؟ نہیں کدھر جائے گا؟ بتائیے ذرا سا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اگر آدمی اس طرف بلائے سارے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک اتحاد و اتفاق پیدا کرنے میں کامیابی مل جائے گی۔ لیکن آپ کی پارٹی کی طرف کون جائے گا؟ اس فرقے کی طرف کون جائے گا؟ اس فرقے کی طرف۔ آپ محمد الرسول اللہ کی طرف کیوں نہیں بلاتے؟ آپ اللہ کی کتاب کی طرف کیوں نہیں بلاتے؟ اس میں اتحاد ممکن ہے، اس میں اتحاد ممکن ہے۔ تو جب تک متحد نہیں ہوں گے، یہاں پر غور کیجئے، اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ اصول دیا تمام فرقوں کو توڑ کر۔ اور دوسری بات یہ بھی کہا، صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، اور استقامت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور دنیا سے نکلنے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار کرے، ہم سب کو متحد و متفق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔